آج ہم اس نیشنل اسمبلی کے ہال میں اپنے ایک عزیز دوست اور سینئر ساتھی کے حوالے سے تعزیتی اجلاس کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ جتنا بھی ہم ان کی صفت، ان کی اخلاق، ان کی سیاست، ان کے نظریے اور ان کی جو کوالٹیز تھیں ان پر بات کریں وہ کم ہوگا، لیکن کچھ باتیں جو ہیں میں سمجھتی ہوں ہمیں یہاں ریکارڈ پہ رکھنی چاہیے۔ سینیٹر مشاہد اللہ میرے تو سینٹ میں ساتھی تھے، سیٹ ان کی ساتھ تھی میرے ساتھ، تو میرے لیے تو بہت ہی ایک عجیب و غریب موقع ہے کہ ان کی فیملی سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ بہتر ہو رہے ہیں۔ دسمبر میں جب بات ہوئی، اور میں آپ سے میری پارٹی کی طرف سے، سیوان کی طرف سے ان کی سوگوار فیملی کو ضرور، ان کے خاندان کو، ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے، ان سب کو ہم سب ایک اپنا تعزیتی پیغام ضرور پہنچائیں اور یہ بھی یاد دلائیں کہ ہم ان کو بھولیں گے، ہم ان کو بھولیں گے نہیں۔ ان کے جو افکار ہیں، ان کے جو قول و فعل تھے، اس کو بھی ریکارڈ پر آنا چاہیے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ ہمارے جو ساتھی تھے مشاہد اللہ، پیپلز پارٹی کا ان سے بہت ایک دور میں اختلاف بھی رہا ہے، کافی تلخ کلامی بھی ہوتی تھی ایک زمانے میں، لیکن ان کا نظریہ مضبوط تھا۔ وہ نون لیگ کی مضبوط پہچان تھے، وہ ایک سپاہی تھے فرنٹ لائن اس جماعت کے، اور مسلسل مزاجی سے انہوں نے کام کیا جو آج کل کی دنیا میں آسان نہیں ہے۔ انہوں نے مشکل حالات میں، آمریت کے دور میں پابند سلاسل بھی رہے، ان کا سفر آسان نہیں تھا سیاسی، اور وہ پابند سلاسل میں سولیٹری کنفائنمنٹ میں بھی رہے۔ انہوں نے کسی چیز پر، کسی مظالم کا جو بھی مظالم ان کے ساتھ کیے، انہوں نے ڈٹ کے سامنا کیا۔ ان کی جارحانہ تقاریر جو ہیں اور ان کا جو رویہ ہے وہ بالکل نڈر ایک سیاستدان تھے، جو آج کل کی دنیا میں بڑی مشکل سے ہم ڈھونڈے بھی تو نہیں ملتا۔ ان کی جرأت اور ان کی نظریے کو تو ہمیں سب کو سراہنا چاہیے اور خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے۔ ایک بات میں ضرور یہ کہوں گی کہ ان کے جتنے لمبا سفر تھا سیاست میں، وہ ایک ان کی صفت نہیں تھی۔ انہوں نے ٹریڈ یونینز میں بھی کام کیا ہوا تھا، بہت ان کی وہاں لگاؤ تھا، ایئر لیگ میں، پی آئی اے میں ان کی کافی خدمات بھی تھیں، اور میرے ساتھ کمیٹی پہ تھے، ایویشن کمیٹی پہ۔ جب سارے لوگ ہٹ جاتے تھے پیچھے کہ ہم مقتدر حلقوں میں کا سامنا کریں، عام لوگوں کا ساتھ دیں۔ ایک جنسی ہراست کا کیس تھا، 5 گھنٹے وہ اکیلے میرے ساتھ کمیٹی میں میرا انہوں نے ساتھ دیا کہ نہیں آپ اس کیس کو پیچھا کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ باقی سب کولیگز موجود نہیں تھے۔ اس طرح کا ان کا ایک ریکارڈ بھی تھا، اور ہم جانتے ہیں اب یوٹیوب پہ، میں بہت خوش ہوئی دیکھ کے کہ یوٹیوب پہ ان کی اشعار، ان کی تقاریر اب جمع کی جا رہی ہیں اور پلے کی جا رہی ہیں۔ تو عبور تو ان کا اردو زبان اور اپنی اشعار پر میں نہیں سمجھتی اور کسی کا اس طرح ہوگا، تو وہ بھی ہم بہت مس کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں ان کے جب فیملی سے ملی ہوں اور کافی لمبا وقت گزارا ان کے ساتھ، ایک بات سمجھ آئی۔ ہم تو ایک سینیٹر کو دیکھتے ہیں، ہم ایک سیاستدان کو دیکھتے ہیں، ہم ایک قومی فگر کو دیکھتے ہیں، اور وہ ستون ہیں، اور وہ ایک نظریاتی سیاست کا بھی ایک بہت ہی مسلسل چہرہ تھے، لیکن وہ ایک بہت ہی، میں سمجھتی ہوں، ایک لونگ والد تھے، اور گھر میں ان کا ایک الگ ہی، میں سمجھتی ہوں، رول تھا۔ جو انہوں نے کیا یہ ایک مکمل شخصیت کرتی ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو ہدایت دی ہے، 3 لڑکیاں، بیٹے بھی ہیں، واپس آئیں، سب کچھ ملک سے باہر جو گئی ہوئی تھیں وہ چھوڑ کے واپس آئیں، اور ان مشکل حالات میں آپ بھی اپنی کنٹریبیوشن، اپنے وسائل پاکستان کے لیے لگائیں۔ یہ اتنی بڑی بات ہے۔ لوگوں کے بچے ملک سے باہر ہوتے ہیں۔ میں کل بیٹھی ہوئی تھی، کافی اچھا وقت گزرا،
سب کے ایک نظریہ تھا اپنے والد کے لیے، اپنے شوہر، اپنے بھائی، سب کے لیے بات کر رہے تھے، اور ان کے نظریے میں مجھے مشاہد اللہ کی سوچ نظر آ رہی تھی، اور ایک لگتا ہے پختہ انہوں نے سوچ اپنے خاندان کے لیے چھوڑی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ورثہ ہے انہوں نے جو اس طرح اپنے بچوں کو سونپا ہے۔ ان کے بیٹے بھی شاید اب نون لیگ کی ٹکٹ پر آئیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں تو امید تھی کہ نون لیگ نے ان کو ٹکٹ دیا، وہ پھر ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات قبول نہ تھی۔ لیکن میں آخری بات ضرور یہ کہوں گی، بڑے ان کے خدمات ہیں اور جو بھی ہم کہیں کم ہے۔ علالت کی کیفیت میں ہمارا ایک سیمینار ہو رہا تھا دسمبر میں، ان کی حالت اچھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ویب پہ خراج عقیدت پیش کرنا تھا محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کو۔ اگر آپ ان کی لرزتی آواز سنیں تو خود ہی آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، لیکن انہوں نے بستر سے بیٹھ کے کوئی آدھا گھنٹہ تقریر فرمائی ہے، خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ میں نے کہا ہم آپ کو پلیز ہم ایکسکیوز کرتے ہیں، شاید اللہ ایسا نہ کریں۔ نہیں میں کروں گا، میں آخر وقت تک کروں گا۔ گھر میں یہ اتنی بڑی بات ہے، لوگوں کے بچے ملک سے باہر ہوتے ہیں۔ میں کل بیٹھی ہوئی تھی، کافی اچھا وقت گزرا، سب کے ایک نظریہ تھا اپنے والد کے لیے، اپنے شوہر، اپنے بھائی، سب کے لیے بات کر رہے تھے، اور ان کے نظریے میں مجھے مشاہد اللہ کی سوچ نظر آ رہی تھی، اور ایک لگتا ہے پختہ انہوں نے سوچ اپنے خاندان کے لیے چھوڑی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ورثہ ہے انہوں نے جو اس طرح اپنے بچوں کو سونپا ہے۔ ان کے بیٹے بھی شاید اب نون لیگ کی ٹکٹ پر آئیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں تو امید تھی کہ نون لیگ نے ان کو ٹکٹ دیا، وہ پھر ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات قبول نہ تھی۔ لیکن میں آخری بات ضرور یہ کہوں گی، بڑے ان کے خدمات ہیں اور جو بھی ہم کہیں کم ہے۔ علالت کی کیفیت میں ہمارا ایک سیمینار ہو رہا تھا دسمبر میں، ان کی حالت اچھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ویب پہ خراج عقیدت پیش کرنا تھا محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کو۔ اگر آپ ان کی لرزتی آواز سنیں تو خود ہی آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، لیکن انہوں نے بستر سے بیٹھ کے کوئی آدھا گھنٹہ تقریر فرمائی ہے، خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ میں نے کہا ہم آپ کو پلیز ہم ایکسکیوز کرتے ہیں، شاید اللہ ایسا نہ کریں۔ نہیں میں کروں گا، میں آخر وقت تک کروں گا۔ گھر میں سانسیں لیں، ہسپتال تک نہیں گئے، بڑے نڈر تھے، بڑے دلیر تھے، ان کو اپنی آخرت سامنے نظر آ رہی تھی، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ان کے درجات بلند ہوں گے۔ ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں، ان کی مغفرت کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے۔ ویسے تو ہم سب ان کا سیاسی خاندان ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔